بہت سال ہو گئے، میں اتفاق سے اجمیر شریف میں ہی کسی جگہ، اب وہ جگہ ایگزیکٹلی مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں بیان کر رہا تھا، اور خواجہ کی جو کرامات ہے نا کہ جب ان پر جادو کا حملہ کیا تو خواجہ نے حصار بنا لیا، اور حصار بنا کر کے آپ بیٹھ گئے اللہ کا نام لے کر کے، اور پھر وہ ہوا میں اڑنے لگا اور وہاں سے حملہ کرنے لگا، تو خواجہ نے کیا کیا، اپنی کھڑاؤں نکالی اور بھیجی اوپر کہ جا اس کو بتا میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، جب وہ سر پہ پڑی تو جادو بھول گیا، کلمہ یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، پھر اجے پال جوگی عبداللہ بیابانی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ایک کرامت بیان کی، بھی ہم اور آپ تو سب مان لیتے ہیں کیونکہ ہم ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس نے کہا کہ آئی آبجیکٹ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زمین پہ بیٹھ کے اپنی کھڑاؤں کو اوپر پھینکے، وہ کھڑاؤں جا کے سر پہ پڑے اور اس کے بعد وہ اپنا اثر دکھا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ It can't fit in my wisdom، میری عقل میں یہ چیز سماتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اب ایک چیلنج آ گیا اپنے سامنے، تو اتفاق سے اللہ نے کچھ میرے ذہن میں ڈالا، تو میں نے اس بچے سے پوچھا، 22 سال کا لڑکا تھا، میں نے پوچھا آپ کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، میں کمپیوٹر کا انجینئر ہوں۔ میں نے کہا تب تو تمہارے لیے سمجھنا بہت ایزی ہے، تمہارے گھر میں ریموٹ کنٹرول تو ہوتا ہوگا نا، ریموٹ سے آپ ٹی وی آن کرتے ہو، ریموٹ سے آپ دوسری مشینیں آن کرتے ہو، ابھی تو ریموٹ سے پلین بھی اڑتے ہیں، ریموٹ سے، اس کے لیے پائلٹ کے بغیر پلین اڑتے ہیں۔ ڈرون آپ نے دیکھا نا، ڈرون بہت سارے لوگ ویڈیو شوٹنگ کرنے کے لیے ڈرون اڑاتے ہیں، اس کو کوئی پائلٹ لے کے اڑتا ہے، وہ ان سے بس بٹن دبا کے کرتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا یہ مادیت ہے، مٹیریلزم ہے۔ جب مادیت میں اتنی طاقت ہے، مشین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انگلی کے اشارے پہ چاہے تو اڑ سکے، نیچے آ سکے، تو روحانیت تو اس سے بڑی چیز ہے۔ اگر وہ اپنی کھڑاؤں پھینک دے تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ تو اس نے کہا یہ روحانیت مادیت کیا ہے؟ میں نے کہا اور سمجھاتا ہوں، سنو۔ 2 آدمی ایک ٹیبل پر سوئے ہوئے، بستر پر، اس میں سے دونوں سوئے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے، اب کیسے پہچانیں گے؟ تو کہنے لگا کہ ایک جس کی سانس چل رہی ہوگی وہ زندہ ہے، جس کی سانس نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ میں نے کہا صحیح ہے، لیکن سانس کیوں نہیں چل رہی ہے کسی کی؟ تو کہا اس میں روح نہیں ہے اس لیے۔ میں نے کہا جسم تو دونوں کے برابر دکھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی سیم دکھ رہے ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس میں، تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ تو سب رائٹ ہے، لیکن جو روح ہے وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن اصل کیا ہے؟ روح کے جسم۔ تو اس کو کہنا پڑا کہ اصل روح ہے، اگر روح اندر نہ ہو تو وہ جو بدن جیسا بھی ہو، جتنا بھی تگڑا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو تم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہو نا، یہ جسم ہے، خواجہ نے جو کیا تھا نا وہ روح ہے۔ سبحان اللہ، خواجہ نے جو دکھایا تھا وہ روحانیت ہے۔ تو روحانیت ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، مادیت تو وقتی چیز ہے، وہ کبھی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو عام انسان کا جسم بھی تو سڑ گل جاتا ہے نا۔ انبیاء کی بات اور ہے، اولیاء کی بات اور ہے، حفاظ کی بات اور ہے، جن کو اللہ محفوظ رکھتا ہے ان کی بات اور ہے، لیکن عام انسان کے لیے تو یہ کہ اس کا جسم فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح تو باقی رہتی ہے نا۔ تو یہ وہ روحانیت ہے جو اللہ والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور چونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اس لیے ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔